تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نارن پاک کے صدقے مکمل 19 پارے سماعت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج کی عشاء اور تراویح کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ میں کل کے نشست میں، کل کی مجلس اور محفل میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے قرآن مقدس اور تفاسیر کی روشنی میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ، جس کو قرآن میں رب نے احسن القصص فرمایا ہے، یعنی تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ اور سب سے اچھا قصہ جسے فرمایا ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ بقیہ آج انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو اپنے تختیہ دل پر محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآنی واقعات سنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ قرآنی واقعات سنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآنی واقعات سن کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اپنے بچوں کے اندر پیدا ہوگا۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں آج بھی ماحول یہ ہے کہ انہیں گھر گھر کی کہانی سنائی جاتی ہے، لکڑ ہارے کی کہانی سنائی جاتی ہے، اور دیگر واقعات انہیں سنائے جاتے ہیں جن کا رزلٹ اور جن کا نتیجہ اور جن کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے، ایسے واقعات بتائیں جن کو سن کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بات یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے طلباء اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، بچوں آپ کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا تھا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا تھا میں تاجر بنوں گا، اور کسی نے کہا تھا کہ میں وقت کا بہت بڑا سپاہی بنوں گا۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے ایک مجاہد کا نام بھی اپنی زبان پر پیش کیا تھا۔ تو استاد نے پوچھا تھا، بیٹا ان کی طرح بننے کا جذبہ تمہارے اندر کیسے پیدا ہوا؟ ان کا نام، ان کی ہسٹری، ان کی سیرت تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس بچے نے کہا تھا، میرے ٹیچر، میرے استاد، میرے شیخ، میں جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو میری والدہ ہمیشہ ان کے واقعات مجھے بتاتی ہے، ان کے قصے مجھے بتاتی ہے، ان کے حیات زندگی مجھے بتاتی ہے، اور ان کے واقعات کو سن کر کے مجھے بھی ان کی طرح بننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے بچوں کو عاشقان رسول کے واقعات بتائیں، انبیاء کرام کے واقعات بتائیں، اور ہم اپنے بچوں کو علماء ربانیین کی محنتیں اور کاوشیں ان کے سامنے رکھیں تو ان کے اندر بھی ان کی طرح بننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ المختصر، میں نے کل جہاں پر بات اپنی ختم کی تھی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اناج دے کر، کچھ پیسے دے کر اور 200 سواریاں دے کر روانہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جاؤ والد صاحب کو، والدہ کو اور پورے خاندان کو لے کر کے تم مصر آ جانا۔ ان کے تمام بھائی سواریوں کو اور اناج کو لے کر کنعان جاتے ہیں، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، اور جانے کے بعد کہا، ابا حضور، حضرت یوسف ہمارے بھائی اور آپ کے شہزادے آج بھی الحمدللہ باحیات ہیں، اور اللہ نے مصر کی بادشاہت انہیں عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے 200 گھوڑے دے کر ہمیں روانہ کیا ہے تاکہ ہم پورے اپنے خاندان والوں کو مصر لے جا سکیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ لمحات گزار سکیں۔
اس وقت ان کے بھائیوں نے کہا تھا ابا حضور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں پہچان کر ہمیں معاف کر دیا ہے اور یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ ابا حضور ہم نے جو کچھ بچپن میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اسی رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا فرمائے، میرے مولا میرے بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ پاک ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ ان کی دعا فوراً قبول و مقبول ہو گئی اور اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یعقوب ہم نے تمہارے بچوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمارے بچوں سے بھی کوئی خطائیں واقع ہو جائیں، گناہ سرزد ہو جائے، خطائیں سرزد ہو جائیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس لیے کہ اپنے بچوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صبح اٹھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا، تمام گھر والوں کو جمع فرمایا، تو تمام خاندان کے جو افراد تھے وہ 72 یا 73 افراد پر مشتمل تھے۔ پورا جو ان کا قافلہ جمع ہوا تھا وہ 72 یا 73 افراد پر مشتمل تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ کچھ سالوں کے بعد، تقریباً 400 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کے قافلے میں 6,70,000 افراد موجود تھے۔ کتنے؟ 6,70,000 افراد، حالانکہ 73 یا 72 افراد تھے اور 400 سال کی مختصر مدت میں 6,70,000 کا طویل ایک قافلہ ان کا تیار ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان والوں کو لے کر سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے لیے کنعان سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، بچپن میں یوسف علیہ السلام جدا ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے، اور کافی سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو محبت اور خوشی اور مسرت کے کیا جذبات ہوں گے۔ ہمارا اگر کوئی بچہ صرف 15 دن کے لیے عمرہ جاتا ہے اور جب وہ عمرہ سے لوٹتا ہے ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی بچہ ڈگری کرنے کے لیے MBBS یا MD کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہری ممالک کا سفر کرتا ہے، پھر 1 سال 2 سال کے بعد وہ لوٹتا ہے، تو پھر اس کی مسرتوں اور خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ کئی سالوں کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات کے وقت جو خوشی کے لمحات تھے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ان لمحات کو میں الفاظ کا جامہ پہنا کر کے بیان کر سکوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور دور سے آپ نے دیکھا ہزاروں کا لشکر ہے اور جھنڈے ہیں اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جانور موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے پوچھا، چونکہ وہ انہی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر کے آ رہے تھے، پوچھا کیا یہ فرعون کا لشکر ہے؟ حضرت یعقوب کی بارگاہ میں ان کے بڑے بیٹے نے کہا، ابا حضور یہ کوئی فرعون کا لشکر نہیں ہے، بلکہ آپ کے شہزادے آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے، اور آپ کے استقبال اور ویلکم کے لیے انہوں نے ہزاروں کے تعداد میں افراد کو بھیجا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، حضرت یوسف ادھر سے آتے ہیں، حضرت یعقوب ادھر سے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لشکر کی تعداد دیکھ کر، ان کے جھنڈوں کو دیکھ کر، ان کے خوبصورت کپڑوں کو دیکھ کر، اور جو استقبال کے لیے وہ آئے تھے وہ جشن کو دیکھ کر، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت متعجب ہوتے ہیں، بہت انہیں حیرت ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور آپ صرف ان لشکر کو دیکھتے ہیں، آپ صرف ان انسانوں کو دیکھتے ہیں، ذرا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھیں، آج اس ملاقات کی مسرت اور خوشی کو دیکھنے کے لیے اللہ کے تمام فرشتے بھی اتر آئے ہیں، اللہ کے تمام فرشتے بھی اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت یعقوب ادھر سے بڑھتے ہیں، حضرت یوسف ادھر سے بڑھتے ہیں، بالکل دونوں قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ آگے بڑھ کر والد محترم کو سلام محبت پیش کروں، جبرائیل نے عرض کیا، حضور آپ توقف فرمائیں،
آپ انتظار کریں، آپ رک جائیں، آپ سلام نہ کریں، آپ کے والد صاحب کو محبتوں بھرا سلام کرنے دیں، جذبے والا سلام کرنے دیں۔ وہ کن الفاظ سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام والد محترم آگے بڑھ کر کہتے ہیں السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، تم پر سلامتی ہو۔ چونکہ ان کو دیکھنے کے بعد تمام غم دور ہو گئے نا، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے سلام کیسے کیا؟ اے تمام غموں کو دور کرنے والے فرزند، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد باپ بیٹوں نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے، اتنا روئے کہ لشکر میں بھی آؤ فغا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر اپنے شاہی محل میں لے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ہاتھ پکڑ کر اپنی تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد یوسف علیہ السلام، دیگر ان کے برادران اور بھائی بیٹھ گئے، اور ان کی والدہ ماجدہ بھی بیٹھ گئی۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے سامنے تمام بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ سجدے میں گر گئے۔ سب نے مل کر کے سجدے تعظیمی کیا۔ یہاں میں رک کر کے ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام سجدہ تعظیمی ہے اور ایک کا نام سجدہ تعبدی ہے۔ سجدہ تعظیمی، عزت اور تعظیم والا سجدہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کوئی اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے، تعظیم، احترام، ادب والا سجدہ، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں البتہ پہلے انبیاء کی شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ، کسی کو خدا سمجھ کر کے سجدہ کرنا۔ یہ نہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، نہ ہمارے نبی کی شریعت میں جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے، عبادت والا سجدہ کرتا ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے، ان کی والدہ نے اور ان کے بھائیوں نے، سب نے مل کر کے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جیسے ہی سب نے سجدہ کیا، فوراً یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا حضور، بچپن میں نے جو 7 سال کی عمر میں جو خواب دیکھا تھا نا کہ 7 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اس خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی ہے۔ وہ 11 ستارے میرے بھائی تھے، اور سورج میرے والد ہیں، اور چاند میری والدہ ہے۔ آج اس خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور اس نے احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کر دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ جیسے سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف نے کہا میرے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اب آگے سماعت فرمائے آپ حضرات۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئے، تمام بھائی بھی آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 24 سے 25 سال کا طویل عرصہ انہوں نے خوشحالی کے ساتھ گزارا، اور 24 سال یا 25 سال کے بعد حضرت یعقوب والد محترم کا وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے، وفات سے پہلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو وصیت فرمائی، بیٹا میری موت ہو جائے، میری وفات ہو جائے، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر کے چلا جاؤں، تو میرے تدفین جو ہے نا وہ مصر میں نہیں بلکہ میرے والد محترم جہاں آرام فرمائے ملک شام میں، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بالکل بغل میں، ان کے پہلو میں مجھے دفن کرنا، یہ آپ نے وصیت فرمائی۔
تو جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، لکڑی کا باضابطہ ایک صندوق تیار کیا گیا، لکڑی کا ایک صندوق تیار کیا گیا، اور اس میں رکھ کر مصر سے ملک شام حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسد اطہر کو لے جایا گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، فلائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، پلین کا زمانہ تو تھا نہیں، ظاہر سی بات ہے مصر سے شام جانے کے لیے کئی مہینے تو لگے ہوں گے، اور پھر اس صندوق کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام اگر دنیائے فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں تو ان کے جسم ویسے ہی سلامت ہوتے ہیں جیسے دنیا میں ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، اولیاء اور علماء ربانیین کے، اور علماء اور اولیاء تو درکنار جو نیکوکار ہوتا ہے اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لے کر کے گئے کہاں؟ ملک شام۔ ملک شام میں کس کی مزار ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد کی، اور ان کے ساتھ جو بھائی پیدا ہوئے تھے نا، حضرت عیس، ایک کے ساتھ یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، اور جس دن ان کی میت، ان کا جسم وہاں پر پہنچا، اسی دن حضرت عیس کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں دنیا میں ایک ساتھ آئے اور دونوں دنیا سے ایک ساتھ رخصت ہوئے، اور پھر دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، حضرت یعقوب کو بھی اور حضرت عیس کو بھی، اور 145 سال کی عمر گزار کر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی شام کی سرزمین پر ان حضرات کی قبریں موجود ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ آگے چلیں، حضرت یوسف علیہ السلام تکفین اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد پھر مصر واپس تشریف لائے، اور اپنے والد کی وفات کے 23 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی، حضرت یوسف کی وفات ہوئی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، مصریوں میں یعنی اہل مصر میں لوگوں میں بڑا انتشار ہو گیا، آیا حضرت یوسف کی تدفین کہاں کی جائے؟ یہ محلے والے بولتے ہمارے محلے میں، وہ محلے والے بولتے ہمارے محلے میں، نیچے والے بولتے نیچے، اور اوپر والے بولتے اوپر والے محلے میں۔ انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ آخر یہ بات طے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار شریف کہاں بنائی جائے، اور ان کے جسم پاک کو کہاں دفن کیا جائے؟ دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا جائے۔ کہاں پر؟ دریائے نیل میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت سے پہلے بھی وصیت فرمائی تھی، میری قوم، میری اولاد جب مصر سے شام جائے تو میری قبر کو لے کر کے شام جائے اور میرے آبا و اجداد کے پاس وہاں پر دفنا دیا جائے۔ تو سب نے یہ رائے سے، یہ اتفاق سے یہ بات سامنے آئی کہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ آپ کو دفنایا جائے، تاکہ وہاں سے جو پانی لگ کر کے جائے اس سے تمام مصر کے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ تو دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے کئی سو سال بعد، غالباً 400 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کے لیے روانہ ہو رہے تھے اپنی قوم کو لے کر، جس میں 6,70,000 افراد موجود تھے، فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مصر سے ملک شام جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس میں 6,70,000 افراد تھے۔ چلتے راستہ بھول گئے، شام کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے، 6,70,000 کا قافلہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں اور ہارون علیہ السلام قافلے کے آگے ہیں، یہ دونوں ہیں، یہ 3 سال کے بڑے حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہے اور آگے ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، لوگوں 6,70,000 افراد تم موجود ہو، کیا تم میں سے کسی کو نہیں معلوم راستہ کدھر ہے شام جانے کا؟ سب نے نفی میں جواب دیا، سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم۔ ایک بہت پرانی عمر کی بڑھیا موجود تھی، اس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو پھر بتاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا نبی کا پتہ بغیر کسی فائدے کے بتا دوں؟ سوچئے، توجہ، نبی کا فتح یا نبی کے مزار کا پتہ بغیر کسی سودے، بغیر کسی فائدے کے بتا دوں؟ موسیٰ پیغمبر نے پوچھا بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تو چاہتی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا 2 چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میری پیٹھ ٹیڑھی ہو چکی ہے، مجھے آپ کی دعا سے جوانی مل جائے، دوبارہ مجھے میری جوانی مل جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کا پڑوس بنائے، مجھے آپ کا
یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, ایک اعرابی صحابی آئے, یعنی ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کچھ چاہیے تو مانگ لو, کچھ چاہیے تو مانگ لو. تو انہوں نے بارگاہ رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. سرکار حضرت علی دل ہی دل میں کہنے لگے لو یہ کیسے شخص ہیں اتنی بڑی بارگاہ میں اتنی چھوٹی چیز مانگتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے بڑوں سے بڑی چیز مانگی جائے. آپ اگر کسی ایم ایل اے کے پاس جائیں گے تو کیا قلم مانگیں گے, کیا آپ سائیکل مانگیں گے, کوئی بڑی چیز مانگیں گے نا, بڑی چیز کا سوال کریں گے. چونکہ آدمی بڑا ہے تو حضرت علی نے دل میں کہا یہ کیسے بندے ہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ میں صرف اونٹ کا سوال کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. انہوں نے کہا کہ زیادہ راہ دے دیں, یعنی میں جو گاؤں سے آیا ہوں اس کے جانے کا خرچہ مجھے دے دیں. تب سرکار نے فرمایا او میرے غلام تم سے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کی وہ بڑھیا بہت بہتر ہے. نہیں سمجھے آپ, تم سے موسیٰ کی قوم کی وہ بڑھیا بہت بہتر ہے جس نے اپنے نبی سے جنت کو مانگا تھا, اور تم اونٹ مانگ رہے ہو, کرایہ مانگ رہے ہو, ہے نا. حالانکہ اگر وہ میرے نبی سے جو کہ مالک کی جنت ہے, جنت میں نبی کی رفاقت مانگتے تو حضور اپنے ساتھ جنت انہیں عطا فرما دیتے ہیں. کیا میرے نبی نے مانگنے پر جنت عطا نہیں فرمائی ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ حضور کو تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں تھا, نبی نے فرمایا ربیعہ مانگو جو مانگنا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ عرض کرتے یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کے قدموں میں رہنے کا شرف ہے اسی طرح جنت میں آپ کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع مل جائے. رسول اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنے ساتھ جنت عطا کر دی, ہے نا, جا تجھے میں نے جنت عطا کر دی. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے نا کون ہے, میں امام اہل سنت کہتے ہیں نا, بہت زبردست پیارے انداز میں فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ جب دینے پر آتے ہیں تو جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بڑھیا نے کہا نبی کا پتہ بغیر کسی سودے بغیر کسی نفع کے بتا دوں تو مجھے ایک تو جوانی چاہیے اور ایک تو مجھے آپ کے ساتھ جنت چاہیے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا مولا یہ بڑھیا تو اس طرح کہہ رہی ہے. اللہ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ دعا کر دو کم سے کم راستہ تو مل جائے گا. اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے دعا فرمائی, اللہ پاک نے اس بڑھیا کو جوانی بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جنت دینے کا وعدہ بھی عطا فرمایا. پھر اس بڑھیا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف دریائے نیل میں اس جگہ ان کو دفنایا گیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اس صندوق کو نکالا. 400 سال کے بعد بھی, کتنے 400 سال کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر ویسی سلامت تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا وہ تو نبی ہیں. جب نیکوکار کا جسم صحیح سلامت رہ سکتا ہے تو پھر انبیاء کی کیا بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے, تو اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کے صندوق کو سامنے رکھتے تو انہیں راستہ مل گیا اور لے جا کر کے آپ شام پہنچ گئے, اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے پہلو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی. آج بھی شام میں حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت عیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے مزارات موجود ہیں. اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کا خلاصہ پیش کیا. یہاں پر کچھ اور باتیں جو رہ گئی ہے بتانے سے وہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تھے عزیز مصر کے پاس, اور عزیز مصر نے جب ان کو اپنے شاہی خزانے میں رکھا تھا اور کہا تھا ملکہ تم ان سے خدمت لیتے رہنا, ٹھیک ہے, تو حضرت زلیخا ان پر فدا ہو گئی, حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی تنہائی کی. تو ساری عورتیں جو مصر کی تھیں وہ لان تان کرنا شروع کر دیتی اور غیبت کرنا شروع کر دیتی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جہاں 1 2 3 عورتیں جمع ہو جاتی ہے تو چوتھے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. 3 عورتیں اکٹھا ہو گئی چوتھے کی غیبت, 4 عورتیں جمع ہو گئی 5ویں کی غیبت. عام طور پر عورتوں میں یہ بیماری اور یہ برائی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کی بھی حفاظت عطا فرمائے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر کے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر کے کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ اس وقت تک کہ معاف نہیں فرماتا جب تک جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، اور غیبت جس کی گئی ہے اس سے معافی مانگی جائے اور پھر وہ معاف کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر کے۔ اور غیبت کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو مصر کی عورتیں آپس میں غیبت کرنا شروع کر دی۔ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر، یہ ملکہ ہو کر ایک نوکر اور غلام کے پیچھے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ جب یہ بات ہواؤں کی دوش پر حضرت زلیخا کے کانوں سے ٹکرا گئی اور سن سن کر کے وہ تھک گئی، تو ایک مرتبہ حضرت زلیخا نے کیا کیا، مصر کی تمام عورتوں کو ایک بہت بڑے کمرے میں جمع کیا اور یہ قرآنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک لیمو ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک چھری ان کے ہاتھ میں دیا اور دیکھ کر فرمایا اے خواتین جب میں تمہیں اشارہ کروں اور کہوں کاٹنے کے لیے تو تم اپنے ہاتھ میں موجود لیمو کو کاٹ دینا۔ اس کے بعد حضرت یوسف تو ان کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر حضرت یوسف کو سجا سوار کر حضرت زلیخا کمرے میں لاتی ہے، اور لانے کے بعد جیسے وہ کمرے میں سے دروازے میں داخل ہوئے ساری عورتوں کی توجہ حضرت یوسف کے چہرے پر ہوئی، تو فوراً زلیخا نے کہا کہ اے خواتین اپنے اپنے ہاتھ میں موجود لیمو کو کاٹو۔ ان کے ہاتھ سے لیمو نکل گیا اور انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا، خون بہتا رہا، احساس نہیں ہوا، اور تکلیف کا بالکل انہیں احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ حسن یوسف میں کھوئے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یوسف کو کمرے سے باہر کیا گیا علیہ السلام۔ تب زلیخا نے کہا دیکھو تمہاری انگلیاں کٹ گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ تمام عورتیں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی مقرب فرشتہ ہے جو ابھی آسمان سے اترا ہے۔ تو حضرت زلیخا نے کہا اے مصر کی عورتیں ان کے پیچھے پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چہرے میں اللہ نے وہ نورانیت رکھی ہے، ان کے پیشانی میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، اور ان کا چہرہ ایسا خوبصورت ہے جو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب تمام مصر کی عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں زلیخا کا یوسف کے حسن میں گرفتار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے چہرے میں اللہ نے نور کو رکھا ہے۔ اور یہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اسی کی تعبیر کرتے ہوئے میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں احساس نہیں ہوا۔ تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب، یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں، وہاں صرف انگلیاں کٹی ہے یہاں سر کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں ہیں یا عرب کے مرد ہیں، وہاں چہرہ دیکھ کر کے ہیں یا چہرہ نہیں بلکہ نام سن کر کے سر کٹاتے ہیں، ہے نا، صرف نام سن کر کے سر کٹواتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مردان عرب تیرے نام پہ اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے، اور واقعی اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا حسن ہی عطا فرمایا ہے، وہ حسن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ ایک اور بات، حضرت زلیخا یہ بہت محبت کرتی، عزیز مصر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ بار بار اپنے بتوں سے یہی سوال کرتی مجھے یوسف مل جائیں، مجھے یوسف مل جائیں، مجھے یوسف مل جائیں، اور بڑھاپے کی عمر میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہے حضرت زلیخا، اور بار بار یہی سوال کرتی اپنے معبودوں سے کہ مجھے یوسف مل جائیں، اور اتنا مانگتی کہ ان کے مانگنے پر حضرت جبرائیل کو بھی جو ہے وہ ترس آیا۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا میرے مولا یہ تیرے محبوب ہی کو تو مانگ رہی ہے نا، تیرے محبوب ہی کو تو مانگ رہی ہے، یوسف کو عطا فرما دے۔ تو رب نے فرمایا
اگر وہ ان پتھروں سے مانگنے کی بجائے ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے تو میں اپنی عزت کی قسم یوسف کو انہیں عطا کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مانگ کر جب تھک گئی، آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر کے پھینک دیا، توڑ دیا، کہا میں اس سے مانگتی ہوں جو تیرا اور میرا سب کا خدا ہے، جو تیرا اور میرا سب کا خدا، یعنی اللہ سے انہوں نے مانگا۔ اور وہاں سے حضرت یوسف کا گزر ہوا، آپ پہچان گئے کہ یہ زلیخا ہے، اور پھر کہا کہ میں یوسف ہوں۔ تو پھر حضرت زلیخا حضرت یوسف پر ایمان لائی، اور پھر ان کا عقد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آج ہم جب نکاح میں دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا علی نبینا وعلیہم السلام۔ اللہ ان میاں بیویوں میں ایسی محبت پیدا فرما جیسی محبت زلیخا اور یوسف کے درمیان تھی، ہے نا؟ تو وہ اسلام لے کر کے آئی۔ اور بعض روایتوں میں اس کی تحقیق مجھے نہیں معلوم کہ یہ اسرائیلی روایات ہے یا کوئی اور روایت ہے، کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی جوانی کو لوٹا دی تھی، ان کی جوانی کو اللہ پاک نے لوٹا دی تھی۔ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، اور اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں، بہت سارے درس ہمیں ملتے ہیں، اور ان تمام اسباق پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار واقعی یوسف کو پڑھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے، اور اپنے گھر میں اپنی بیوی بچے اور اہل خانہ کے سامنے سورہ یوسف کی تلاوت کرنے اور سورہ یوسف کو پڑھ کر اور انبیاء کرام کے واقعات اور معجزات کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمر میں علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمارے جتنے بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں اللہ پاک سب کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت مستان شاہ عربی مدرسے کو خوب عروج اور ترقی عطا فرمائے، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ علم نور نصیب فرمائے۔ اللہ پاک رب قدیر جل جلالہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہم السلام کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہماری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، غموں کو دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد